بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کس طریقے سے جا کر قبرستان میں فاتحہ پڑھیں؟ آج کی ویڈیو میں اس بات کو بیان کروں گی۔ قبرستان میں ہمارے بہت سے رشتہ دار، عزیز، دوست، والدین مدفون ہیں۔ کس طرح ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں گے کہ ان کا ثواب ان کی روح کو بخش سکے؟ میں نے ویڈیو میں بتایا تھا پہلے کہ قرآن پاک کیسے اپنے رشتہ داروں کو بخشتے ہیں، اپنے والدین، اپنے عزیز، اپنے دوست، احباب کو کیسے قرآن پاک پڑھ کر ان کا ثواب بخشتے ہیں۔ وہ ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گی کہ قبرستان میں جا کر قبر پر فاتحہ کس طرح پڑھیں گے۔ بات بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ آپ جب بھی قبرستان جائیں تو قبروں پر اپنا پاؤں نہ رکھیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قبروں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو قبروں پر نہیں چڑھنا چاہیے۔ اور قبرستان میں اگر راستہ ہے آپ کے عزیزوں کی قبر تک جانے کا تو پھر تو ٹھیک ہے، راستے سے چلے جائیں۔ لیکن اگر ان کی قبر تک جانے کا راستہ نہیں ہے تو قبرستان کے باہر ہی کھڑے ہو کر آپ فاتحہ پڑھیں۔ اب فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فاتحہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قبرستان آپ جائیں، جو بھی آپ کو آتا ہے قرآن پاک میں سے، چاہے قرآن پاک کی ایک سورت آتی ہے، 2 سورتیں آتی ہیں، یا 1 آیت آتی ہے، 2 آیتیں آتی ہیں، 10 آیتیں آتی ہیں، ان کی تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے کے بعد دل ہی دل میں ارادہ کریں، اے اللہ، میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب ان تمام قبرستان میں جتنے لوگ بھی دفن ہیں ان تمام تک اس کا ثواب پہنچا، اور خاص کر جو میرے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، والدین ہیں، ان کی روح تک اس ثواب کو پہنچا، اور میں یہ سارا ثواب ان تک بخشتی ہوں یا بخشتا ہوں۔ اللہ قبول فرما۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور دوسری صورت، آپ کو اگر بہت ساری صورتیں نہیں آتی، صرف سورہ ناس آتی ہے، یا سورہ فلق آتی ہے، یا سورہ اخلاص آتی ہے، تو پھر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر آپ کو جو صورت آتی ہے، یعنی سورہ ناس آتی ہے، یا سورہ فلق آتی ہے، یا سورہ اخلاص آتی ہے، ان میں سے جو بھی آپ کو صورت آتی ہے، 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد ان صورت کو پڑھیں۔ آپ وہ صورت 3 مرتبہ پڑھیں، یا 6 مرتبہ پڑھیں، یا 10 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرضی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ پھر دل میں نیت کریں گے، اگر دل میں نیت کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، یا پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اے اللہ قبول فرما۔ پھر دعا کریں کہ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب میں اپنے محروم والدین یا رشتہ دار یا دوست یا عزیز اقارب جو ہمارے دوست ہیں ان تک ان کا ثواب بخشتی ہوں یا بخشتا ہوں، اے اللہ قبول فرما۔ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہم قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب ان کی روح کو بخش سکتے ہیں۔ اگر دعا نہ بھی کرنا آتی ہو تو صرف سورہ اخلاص پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں اور درود شریف پڑھ کر دل ہی دل میں ارادہ کر لیں، یہ جو میں نے پڑھا ہے میرا پڑھا میرے عزیزوں کو ان تک کا ثواب پہنچا دینا، اے اللہ قبول فرما، یعنی میں اپنا ثواب ان تمام عزیز، والدین، دوست، احباب تک بخشتی ہوں یا بخشتا ہوں، اللہ پاک قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی روح تک وہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے کا آسان سے آسان طریقہ۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں کشمکش میں ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا جا کر قبر پر بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے،
کس طرح پڑھا جاتا ہے، کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی صورتیں خاص ہیں، نہیں، یہ بالکل آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فاتحہ پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔